کر کپتان کی للکار کانپ اٹھے ہیں بد کردار، آگے پھندا پیچھے دار کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ اب چوروں کی خیر نہیں، بٹ ماروں کی خیر نہیں، جاگ اٹھا ہے تھانے دار کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ جب سے شعور کا چہرہ چمکا ہے، ہلنے لگی ہے سرکار کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ اپنے اپنے بند کمروں میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے، سازی چور لٹیرے اور غدار کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ جب سے شعور کا چہرہ چمکا ہے، ہلنے لگی ہے سرکار، کیونکہ خان صاحب نے یہ شعور دیا ہے اور آخر اپنا کام کر ہی گئی، آخر اپنا اثر دکھلا ہی گئی۔ مظلوموں کی آہو پکار کانپ اٹھے ہیں بد کردار، آگے پھندا پیچھے دار کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ یہ سارے آج تک اس جفی کی جو ہے نا، کیونکہ مجھے پسینہ تھا، بدبو تھی میرے اندر پسینے کی، لیکن خان صاحب نے پھر بھی مجھے کھینچ کے جفی ڈالی اور کہا کہ آئی پراؤڈ آف یو، تمہاری پارٹی کے لیے خدمات بہت، ساتھ کمیٹی والے، اور انہوں نے ہزاروں چیزیں ہمارے کئی بار شیل، یہ دیکھیں ہمارے کیمپ کے اوپر شیل گرے ہیں، یہاں پر بھی ہم لوگ پھر بھی سینہ سپر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری سائیکل میری جان سے پیاری ہے، میں کہتا ہوں آئی جی پنجاب کو، آئی جی پنجاب خدا کے واسطے ہمارے پیسے رکھ لو، ہمارے بیگ رکھ لو، ہماری سائیکل واپس کر دو۔ میری سائیکل میرے خان صاحب کی محبت تھی، نشانی تھی، میری سائیکل واپس کر دو۔ جو سائیکل ہے وہ آپ پولیس اٹھا کے لے گئی؟ پولیس اٹھا کے لے گیا، میری وہ سائیکل واپس کر دو، مہربانی کرو۔ اپنا نام لکھ کے نا شیلنگ کیا اور خان صاحب کے ساتھ شیلنگ پہ وہ کرتے رہ گئے، تب میری سائیکل لے گئے، یہاں سے ہمارے خیمے بھی چلا کے لے گئے، ساری چیزیں یہاں سے، ساتھ وہ بڑی کنٹونمنٹ والوں کی ان کی گاڑیاں تھیں، وہ کارپوریشن والوں کی، وہ ہمارے سارے سامان لے گئے۔ خان صاحب سے محبت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہاں اگر آپ کی وہ سائیکل چلے گئی ہے، کوئی آپ کو سائیکل نہیں دلانا چاہے تو؟ بات یہ ہے کہ خان صاحب کی محبت میں اگر مجھے کوئی سائیکل، لیکن میں سائیکل دوسری نہیں لوں گا، میری وہ سائیکل میری یاد تھی، تو میری اس سائیکل سے میری جان وابستہ ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میری وہی سائیکل ارباب اختیار سے اور دوسروں سے۔ ارباب اختیار تو پی ڈی ایم تو ویسے اخلاقی طور پہ گرے ہوئے لوگ ہیں، سیاسی طور پہ بھی وہ گر چکے ہیں، ہماری تو ان سے کوئی، اب ہماری ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ ہے دنیا کے جو بہت بڑے منصف بیٹھے ہیں اور سلامتی کے محافظ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کشمیر چل رہا ہے، فلسطین میں اس وقت مسجد اقصی میں جو ہے نا پولیس، اب ان کی آرمی گھسی ہوئی ہے، تو ایک لیڈر چاہیے جو سینہ سپر ہو کے، کیونکہ پوری دنیا کو کوئی ایسا بندہ چاہیے جو بالکل امن پسند اور انصاف پسند اور آئین پسند ہو اور دنیا کو سمجھا سکے، جیسے عمران خان نے پہلے دنیا کے دماغ کو کلین واش کیا تھا کہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام امن کا پیغام ہے، اور اس نے کھول کے خان صاحب کو کہا، خان صاحب نے کہا تھا امریکہ میں کھڑے ہو کے کہ ہم لوگ تمہاری جنگ لڑتے رہے، جب تک تمہاری جنگ تھی۔ تو عجیب شخص ہے کہتا ہے غلامی نہیں کرو، عجیب شخص ہے کہتا ہے کہ میرے ملک میں ہم ابسولوٹلی ناٹ، کوئی ڈرون آئے تو مار دو۔ یہ ہم نے طیارہ بھی انڈیا کا مارا تھا تو خان صاحب پرائم منسٹر تھے تب مارا تھا، اور ہم نے ان کو گرفتار بھی کیا تھا اور خیر سگالی کے طور پر اس کو بھی واپس کیا تھا۔ اب یہ پی ڈی ایم والوں سے تو ہمارا مقابلہ ہے ہی نہیں، پی ڈی ایم تو اخلاقی طور پر بھی ہار چکی ہے، صفائی ہر طریقے سے وہ ہار چکے ہیں۔ ہمارا مقابلہ ہے سسلین مافیا سے، یہ مافیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اوپر سے بیٹھ کے جو زمینی خدا بنے ہوئے ہیں، ہماری ان سے بھی جنگ نہیں ہے، لیکن ہم امن چاہتے ہیں، امن میں ہم سب کے ساتھ ہیں، دوستی میں، اور انشاءاللہ ہم جب خان صاحب آئے گا 2 اسلامی کانفرنس لائے، یہی اس کا قصور تھا، اسی وجہ سے روس کے اوپر گیا ہوا تھا، وہ اپنے قوم کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں پر تیل کے لیے گیا ہوا تھا تاکہ تیل آئے۔ ایران کا گیس پائپ لائن ہمارے ساتھ پڑا ہوا ہے، ہم اتنے مجبور لوگ ہیں، مقہور لوگ ہیں کہ یہ گیس پائپ لائن ہم چالو نہیں کر سکتے، پابندیاں ہیں امریکہ کی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کا لباس ہم پہنتے ہیں ہماری ان کے ساتھ بننی چاہیے۔ چائنا ان کو کھٹک رہا ہے، چائنا آنے والی سپر پاور ہے، اور چائنا انشاءاللہ سپر پاور بنے گا خان جب آئے گا۔ روس کا، چائنا کا، ہمارا ساروں کا اتحاد، کیونکہ اپنے ملک کے اور اپنے لوگوں کی دفاع ہر کوئی کرتا ہے، اور یہ ہیں چاچا پی ٹی آئی، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی سائیکل جو ہے وہ پولیس اٹھا کے لے گئی ہے، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آئی جی پنجاب صاحب سے اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کے، چاچا پی ٹی آئی کی سائیکل واپس دلا دیں ان کو، اور ان کی سائیکل کا اس میں کیا قصور تھا، تو وہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ ان کی سائیکل جو ہے وہ واپس دلائی جائے۔ آپ یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ابھی آپ؟ یہاں پر ہم افطاری میں جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم سیکورٹی ہیں، اوکے، کیونکہ بنی گالا گروپ یہاں پر جتنا بھی ہے وہ یہاں پر ہماری سیکورٹی کر رہا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب
نے پوری دنیا کو للکارا ہوا ہے جھوٹوں کو، اور سن کر کپتان کی للکار کانپ اٹھے ہیں بد کردار، آگے پھندا پیچھے دار کانپ اٹھے ہیں بد کردار، اب چوروں کی خیر نہیں بٹ ماروں کی خیر نہیں، جاگ اٹھا ہے تھانے دار کانپ اٹھے ہیں بد کردار، جب سے شعور کا چہرہ چمکا ہے ہلنے لگی ہے سرکار کانپ اٹھے ہیں بد کردار، اپنے اپنے بند کمروں میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے ساسی چور لٹیرے اور غدار کانپ اٹھے ہیں بد کردار، جب سے شعور کا چہرہ چمکا ہے ہلنے لگی ہے سرکار، کیونکہ خان صاحب نے یہ شعور دیا ہے، اور آخر اپنا کام کر ہی گئی، آخر اپنا اثر دکھلا ہی گئی، مظلوموں کی آہو پکار کانپ اٹھے ہیں بد کردار، آگے پندہ پیچھے دار کانپ اٹھے ہیں بد کردار، یہ سارے بد کردار کٹھے ہو گئے ہیں، سارے مافیا لوگ کٹھے ہو گئے ہیں، یہ جتنے بھی بیوروکریسی میں ہیں، جو بھی جتنے لوگ ہیں وہ خان صاحب کو دبانا چاہتے ہیں، خان صاحب کی آواز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ دیکھیں یہ کوئی سرکس نہیں ہے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے، دنیا کی توجہ کا مرکز ہے زماں پارک، اور یہاں پر نہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، نہ گلگت والا ہے، نہ یہاں پر کوئی کراچی والا ہے، نہ یہاں پر کوئی سرائکی ہے، یہ لوگ سب لوگ ہجوم ہوتے تھے، آج ایک قوم بن چکے ہیں، اور جو ڈسپلن یہاں پر سحری اور افطاری کے ٹائم پہ ہوتا ہے، میں یہاں پر کافی 3 مہینے سے رہ رہا ہوں، یہاں پر 500 گھر ہیں، کسی گھر والے کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہے، کسی بندے کو کوئی کمپلینٹ نہیں ہے ہماری، اور سارے ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، اور دلوں کو جوتنے والے سارے جتنے بھی لوگ ہیں سب وہی اکٹھے ہیں، تو یہ اگر دہشت گرد ہیں تو پھر دہشت گرد کیا ہوتا ہے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ اب ہر باز مانیں گے، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ خان صاحب جب پرسر اقتدار آئے گا تو کرپشن کی ایک ایک اینٹ جہاں پہ لگی ہوئی ہے وہ ایک ایک اینٹ بھی ہم وصول